ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے بابل شہر میں ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بتوں کو بناتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بابل شہر کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا، آپ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ آپ کو کوئی بھی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد ان پہ بہت ناراض ہوئے اور ان کو اپنے پاس سے دور جانے کو کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا اپنے رب سے کرتا رہوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ بتوں کی عبادت نہ کریں، یہ بت ان کو کچھ بھی نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی یہ بول سکتے ہیں، نہ ہی یہ کچھ کر سکتے۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی۔ ایک دن عید کا دن تھا، تو سب لوگ عید کے دن میلے میں گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ گئے جہاں پہ یہ سارے بت رکھے تھے اور جہاں پہ لوگ سب بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سارے بت کلہاڑی لے کے توڑ ڈالے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑی تھما دی۔ جب لوگ میلے سے لوٹ کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت سارے توڑ دیے گئے ہیں، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی بتوں سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے ہی بتوں کو توڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب سے بڑے بت نے توڑا ہے، دیکھو اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بت ہمارے تو بول بھی نہیں سکتے، یہ کیسے توڑیں گے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی بتوں کو توڑا ہے، اور ان سب لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی ٹھانی۔ سب لوگوں نے ایک لکڑی کا ڈھیر بنایا اور اس میں آگ لگا دی اور ابراہیم علیہ السلام کو رسی میں باندھ کے اس آگ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے ہی اللہ ہی کافی ہے اور وہی مددگار ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ تو جو آگ تھی وہ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام نہ جلے، نہ ان کے کپڑے جلے، نہ ہی ان کی بدن پہ کوئی نشان آیا، لیکن جن رسیوں سے ابراہیم علیہ السلام بندھے ہوئے تھے وہ جل گئیں اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے نکل کے باہر آ گئے۔ جب بابل کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت آگ سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بہت حیرت میں پڑ گئے، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہاں کے لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پہ ڈٹے رہے۔ لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس وقت بابل کا راجا تھا نمرود، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر کو چھوڑ کے چلے جانے کو کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کے سیریا کی طرف چلے گئے اور سیریا میں جا کے انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سارہ سے شادی کر لی اور اس کے بعد وہیں بس گئے اور وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے۔